الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ خواتین سے مصافحہ کرنے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ مرد کے عورت سے مصافحہ کرنے کے حکم اور اس بارے میں چاروں ائمہ کے اقوال اور جمہور علماء کا موقف تفصیل سے بیان کریں۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ خواتین سے مصافحہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والے کسی بھی مرد کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی ایسی عورت کے ساتھ ہاتھ ملائے جو اس کے لیے حلال نہ ہو یا اس کے محرم رشتہ داروں میں شامل نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ چنانچہ جناب معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی گاڑ دی جائے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کو ہاتھ لگائے جو اس کے لیے حلال نہ ہو۔ اس روایت کو علامہ طبرانی نے معجم الکبیر حدیث نمبر 486 میں روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح الجامع حدیث نمبر 5045 میں صحیح قرار دیا ہے۔ صرف یہی اکیلی حدیث ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ انسان کو اس عمل سے روک دے اور اس اطاعت پر قائم رکھے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ فرمایا ہے، کیونکہ عورتوں کو چھونے سے فتنہ اور بے حیائی کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مومن عورتیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے آتیں تو ان کا امتحان اللہ کے اس فرمان کے مطابق لیا جاتا، یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین۔ اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی اور زنا نہیں کریں گی۔ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 12۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جو عورتیں اس بات کا اقرار کرتیں وہ امتحان میں کامیاب سمجھی جاتیں، اور جب وہ عورتیں اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماتے، جاؤ میں نے تم سے بیعت کر لی۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ صرف زبانی بیعت لیتے تھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لیتے ہوئے صرف اسی چیز کا اقرار لیا جس کا اللہ نے حکم دیا تھا، اور کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں پکڑا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں سے بیعت لیتے وقت فرماتے تھے، میں نے زبانی کلامی ہی تم سے بیعت لے لی ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ جناب عروہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواتین سے بیعت لینے کے بارے میں بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ بیعت لیتے وقت جب کسی عورت سے عہد لیتے اور وہ عورت عہد دے دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے فرماتے، تم چلی جاؤ، میں نے تم سے بیعت لے لی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1866۔ اگر یہ حال معصوم یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، جو کہ تمام انسانوں میں سب سے افضل اور قیامت کے دن اولاد آدم کے سردار بھی ہیں، اور وہ کبھی بھی عورتوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے حتیٰ کہ بیعت لیتے ہوئے بھی، حالانکہ بیعت کا اصل طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی جاتی ہے، تو پھر دوسرے مردوں کا کیا حال ہونا چاہیے؟ انہیں تو اس حوالے سے مزید محتاط ہونا چاہیے۔ سیدہ امیمہ بنت رقیقہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ اسے نسائی حدیث نمبر 4181 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 2874 نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح الجامع حدیث نمبر 2513 میں صحیح قرار دیا ہے۔ کیا کپڑے کے اوپر سے مصافحہ جائز ہے؟ کپڑے کے اوپر سے بھی خواتین کے ساتھ مصافحہ کرنا جائز نہیں۔ اس بارے میں جو حدیث آئی ہے وہ ضعیف ہے۔ جناب معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں سے کپڑے کے نیچے سے مصافحہ کرتے تھے۔ اس روایت کو طبرانی نے الاوسط حدیث نمبر 2855 میں بیان کیا ہے۔ پھر اس روایت کے متعلق علامہ ہیثمی کہتے ہیں، اس حدیث کو طبرانی نے معجم الکبیر اور معجم الاوسط میں روایت کیا ہے۔ اس کی سند میں عتاب بن حرب نامی راوی ہے جو کہ ضعیف ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الزوائد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 39۔ ولی الدین عراقی رحمہ اللہ کہتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس قول یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں سے صرف زبانی بیعت لیتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں سے بیعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ نہیں پکڑتے تھے اور نہ ہی ان سے مصافحہ کرتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ مردوں کی بیعت ہاتھ پکڑ کر اور مصافحہ کے ساتھ ہوتی تھی، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو بیان کیا وہی معروف ہے۔
بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں سے بیعت لینے کے لیے ایک برتن میں پانی منگوایا، اس میں اپنا ہاتھ ڈالا اور پھر عورتوں نے بھی اپنے ہاتھ اس پانی میں ڈالے۔ کچھ کہتے ہیں کہ آپ نے کپڑے کے اوپر سے مصافحہ کیا اور آپ کے ہاتھ پر قطری کپڑا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ جناب عمر رضی اللہ عنہ آپ کی طرف سے عورتوں سے مصافحہ کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی بات درست نہیں، خاص طور پر آخری بات۔ بھلا جناب عمر رضی اللہ عنہ ایسا کام کیسے کر سکتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نہیں کیا؟ ریفرنس کے لیے دیکھیے طرح التسریب، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 45۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں ظاہر یہی ہے کہ اس یعنی کپڑے کے اوپر سے خواتین سے مصافحہ سے مطلقاً منع کیا جائے، کیونکہ ممانعت سے متعلقہ وارد حدیث عام ہے اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، اور یہ ممانعت اس لیے بھی ہے کہ اس سے اسباب فتنہ کے دروازے بند کیے جائیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے حاشیۃ مجموعۃ رسائل فی الحجاب والسفور صفحہ نمبر 69۔ بوڑھی خواتین سے مصافحہ کرنے کا حکم۔ بوڑھی عورتوں سے بھی مصافحہ کرنا حرام ہے، کیونکہ نصوص عام ہیں۔ بوڑھی خواتین سے مصافحہ کرنے کے جواز میں جو روایت ہے وہ ضعیف ہے۔ چنانچہ علامہ زیلعی رحمہ اللہ کہتے ہیں بیان کیا جاتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بوڑھی عورتوں سے مصافحہ کر لیا کرتے تھے۔ میں یعنی زیلعی کہتا ہوں کہ یہ روایت بھی غریب ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے نصب الرایہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 240۔ جبکہ ابن حجر رحمہ اللہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ مجھے یہ روایت ملی ہی نہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الدرایۃ فی تخریج احادیث الہدایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 225۔ خواتین سے مصافحہ کرنے کے حوالے سے فقہائے اربعہ کا موقف۔ اس حوالے سے ائمہ اربعہ کا موقف یہ ہے: نمبر 1 فقہائے احناف، علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ عورت کے چہرے یا ہاتھ کو چھوئے، چاہے شہوت کا اندیشہ نہ بھی ہو، کیونکہ یہ حرام ہے اور پھر اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے البحر الرائق جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 219۔ نمبر 2 فقہائے مالکیہ، علامہ محمد بن احمد العلیش رحمہ اللہ کہتے ہیں اجنبی مرد کے لیے اجنبی عورت کے چہرے یا ہاتھ کو چھونا جائز نہیں، اس لیے ان دونوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ بغیر کسی حائل یعنی رکاوٹ کے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھیں۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ پر ہاتھ رکھوا کر بیعت نہیں لی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں سے صرف زبانی بیعت لیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں سے صرف زبانی بیعت لیتے تھے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے منح الجلیل شرح مختصر خلیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 223۔ نمبر 3 فقہائے شافعیہ، امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں اجنبی عورت کو کسی بھی حالت میں چھونا جائز نہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المجموع جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 515۔ ولی الدین عراقی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس میں اس بات کی دلیل بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں اور اپنی ملکیت میں آنے والی عورتوں کے علاوہ کبھی کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا، نہ بیعت میں اور نہ کسی اور معاملے میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عصمت اور فتنے سے مکمل پاکیزگی کے باوجود ایسا نہیں کیا تو دوسروں کے لیے تو بدرجہ اولیٰ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ظاہر یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے اس لیے رکے رہتے تھے کہ یہ آپ پر حرام تھا اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص بھی شمار نہیں کیا گیا۔ ہمارے اور دیگر فقہائے کرام نے کہا ہے کہ اجنبی عورت کو چھونا حرام ہے، چاہے وہ جسم کا سطر نہ بھی ہو، جیسے چہرہ وغیرہ۔ اگرچہ فقہائے کرام نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ بغیر شہوت اور فتنے کے خوف کے اجنبی عورت کو دیکھنا جائز ہے یا نہیں، لیکن چھونے کی حرمت دیکھنے کی حرمت سے زیادہ مؤکد ہے، اور یہ حرمت اس وقت ہے جب اس کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ اگر ضرورت ہو جیسے علاج، پٹی باندھنا، خون نکالنا، دانت نکالنا، آنکھ میں دوائی ڈالنا وغیرہ، اور کوئی عورت یہ کام نہ کر سکتی ہو تو مرد اجنبی کو ضرورت کے تحت یہ کام کرنے کی اجازت ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے طرح التسریب جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 45 تا 46۔ نمبر 4 فقہائے حنابلہ، ابن مفلح رحمہ اللہ کہتے ہیں امام احمد سے پوچھا گیا کہ کیا مرد عورت سے مصافحہ کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ امام احمد نے اس حوالے سے سخت موقف اپنایا۔ پھر پوچھا گیا کپڑے کے اوپر سے؟ فرمایا پھر بھی نہیں۔ حرمت کا موقف الشیخ تقی الدین کا اختیار کردہ ہے، اور انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ جب دیکھنا جائز نہیں ہے تو ہاتھ لگانا کیسے جائز ہو سکتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الآداب الشرعیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 257۔
واللہ تعالی اعلم. اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ محمد صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ فتویٰ نمبر 21183. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.